ہمالیہ کی پراسرار جھیل۔ ہمالیہ کی بلندیوں میں تقریباً 16,500 فٹ کی اونچائی پر ایک ایسی جھیل واقع ہے جو اپنی خوبصورتی سے زیادہ اپنے اندر چھپے راز کے لیے جانی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے روپ کنڈ جھیل۔ ہر سال جب موسم گرما میں اس جھیل پر جمی برف پگھلتی ہے تو ایک ایسا منظر سامنے آتا ہے جسے دیکھ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ جھیل کے صاف پانی میں اور اس کے کناروں پر سینکڑوں انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے انبار نظر آتا ہے۔ آخر کیوں تھے یہ لوگ؟ آخر کون تھے یہ لوگ؟ ان کی موت کیسے ہوئی اور ان کا انجام کی داستان کیا ہے؟ یہ کہانی ہے روپ کنڈ جھیل کی، جسے لوگ اسکیلیٹن لیک یعنی ڈھانچوں کی جھیل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ سن 1942 میں ایک برطانوی فوریسٹ گارڈ نے اس جھیل کو دریافت کیا۔ اس وقت یہ خیال کیا گیا کہ یہ ان جاپانی فوجیوں کی باقیات ہیں جو دوسری جنگ عظیم کے دوران یہاں راستہ بھٹک گئے تھے اور موسم کی شدت کو برداشت نہ کر سکے۔ لیکن جب ان ہڈیوں کی تحقیق کی گئی تو ایک حیران کر دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ یہ ہڈیاں اتنی نئی نہیں تھیں بلکہ یہ سینکڑوں سال پرانی تھیں۔ کاربن ڈیٹنگ سے پتہ چلا کہ یہ ڈھانچے تقریباً 9ویں صدی 850 عیسوی کے ہیں۔ اس انکشاف نے اس معاملے کو ایک اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔ اگر یہ فوجی نہیں تھے تو آخر کون تھے یہ 200 سے زیادہ افراد جو ایک ساتھ یہاں ہلاک ہو گئے؟ کئی سالوں تک مختلف قصے اور کہانیاں سنائی جاتی رہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی فوج تھی جو تبت پر حملہ کرنے جا رہی تھی اور برفانی طوفان میں پھنس گئی۔ کچھ مقامی لوگ کہانیاں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ پلگرمز تھے جو ناندا دیوی پربت کی زیارت پر نکلے تھے۔ انہوں نے راستے میں جشن منا کر دیوی کو ناراض کر دیا، جس کے بعد دیوی نے غضبناک ہو کر ان پر لوہے کے گولوں کی بارش کر دی جس سے سبھی مارے گئے۔ لیکن حقیقت کیا تھی؟ سن 2004 میں ایک بین الاقوامی ٹیم نے اس جگہ کا دورہ کیا اور ہڈیوں اور کھوپڑیوں کے نمونے جمع کیے۔ ان کی ریسرچ نے اس راز سے پردہ اٹھایا۔ انہیں تمام کھوپڑیوں کے اوپر اور کندھوں پر ایک جیسے زخم کے نشان ملے۔ یہ زخم کسی ہتھیار سے نہیں بلکہ اوپر سے گرنے والی کسی گول چیز کے لگے تھے۔ ڈی این اے تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ لوگ دو الگ الگ گروہوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک گروہ کے لوگ اونچے لمبے تھے جن کا ڈی این اے ایران یا یونان کے لوگوں سے ملتا جلتا تھا، جبکہ دوسرا گروہ مقامی باشندوں کا تھا جو شاید ان کے گائیڈ یا کلی رہے ہوں گے۔ آخر کار سائنس دانوں نے یہ نتیجہ نکالا۔ آسمان سے کرکٹ بال کے سائز کے بڑے بڑے اولے گرنے لگے۔ بلندی پر کھلے میدان میں ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور ان کے سر پر لگنے والی گہری چوٹوں نے ان کی جان لے لی۔ ہمالیہ کی گود میں دفن یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قدرت کی طاقت کے آگے انسان کتنا بے بس ہے۔ آج بھی روپ کنڈ جھیل ان انجان مسافروں کی خاموش داستان بیان کرتی ہے جو اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائے۔ ان کی ہڈیاں آج بھی ان برفیلے پانیوں میں اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ان کی پوری کہانی جان سکے۔